امام مہدی جب آئیں گے تو کسی امام کو فالو کریں گے. 4 اماموں سے اگر کسی کو نہیں تو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھو کسی کو فالو نہیں کریں تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ وہ مجتہد ہوں گے اس لیے کسی کو فالو نہیں کریں گے. تو جو مجتہد ہے وہ کسی کو فالو نہ کرے, جو مجتہد نہ ہو وہ مجتہد کو فالو کرے. اس کی دلیل یہ کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی جب آئیں گے اگر وہ مجتہد ہوں گے, جیسے ظاہر ہے کہ مجتہد ہی ہوں گے وہ, تو اب ہمارا اہل حدیث حضرات سے سوال یہ ہوگا کہ اب بھی آپ خود اجتہاد کریں گے یا ان کی تقلید کریں گے؟ ہم کہتے ہیں اب آپ کو حضرت عیسیٰ کی تقلید کرنی پڑے گی. مجتہد ہوں گے, قرآن و سنت کا علم رکھتے ہوں گے, ان کی موجودگی میں آپ یہ بولو گے کہ میری تحقیق ہی ہے, میں آپ کی تحقیق نہیں مانتا, میری اپنی تحقیق ہے, کہ تو میرا خیال حضرت عیسیٰ پھر آپ کو چھوڑیں گے نہیں. تو ہم اس وقت امام ابو حنیفہ کی تقلید چھوڑ کر کس کی تقلید شروع کر دیں گے؟ حضرت عیسیٰ کی, کیونکہ ہم کہیں گے کہ امام حنیفہ سے زیادہ بڑے مجتہد آ گئے. اور حضرت عیسیٰ کسی کی تقلید نہیں کریں گے کیونکہ وہ خود کیا ہوں گے؟ مجتہد. جیسے کہ امام حنیفہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے, لیکن امام حنیفہ اس وقت تقلید نہیں کرتے تھے جب وہ مجتہد بن گئے تھے. جب تک مجتہد نہیں تھے وہ بھی تقلید ہی کیا کرتے تھے. اسلام میں آپ کو 2 ہی طبقے ہمیشہ سے ملیں گے, یا تو مقلد یا مجتہد. یا تو خود آتا ہے لہذا ضرورت نہیں ہے, خود نہیں آتا تو اب کسی مجتہد کو فالو کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں جب نبی موجود ہیں تو کسی مجتہد کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی تو موجود ہیں لیکن بنفس نفیس تھوڑی موجود ہیں. نبی کی احادیث ہے, نبی کا قرآن ہے, اس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو سمجھنے والے لوگ الگ ہوتے ہیں اور جنہوں نے پراپر علم حاصل نہیں کیا ہوتا وہ الگ ہوتے ہیں. جن کے پاس پراپر علم نہیں ہوتا وہ ان کو فالو کرتے ہیں جن کے پاس پراپر علم ہوتا ہے. ڈائریکٹ نبی کو فالو کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ صرف الفاظ ہیں, الفاظوں کا ہیر پھیر ہے. اور میں جانتا ہوں اہل حدیث بھی لازمی تقلید ہی کر رہے ہوتے ہیں اپنے علماء کی, لیکن اس کو نام تحقیق کا دے رہے ہوتے ہیں. وہ سب ہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے عالم پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں. ہر حدیث کی کون تحقیق کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے؟ انہوں نے بتا دیا یہ حدیث ہے, اگلے نے مان لیا. اس کے مخالف حدیث ہے یا نہیں ہے یہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا. یہ منسوخ ہے, ناسخ ہے. یہ اگر آپ تحقیق کرنے پر آ گئے نا تو ایک رفع الیدین کے مسئلے کی تحقیق میں آپ کو کئی مہینے چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے تحقیق کر لی ہے, ان کو میرے پاس لے کر آئیں کبھی, پھر میں بتاؤں گا کی ہے کہ نہیں کی ہے. درجنوں حدیثیں ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں, حدیثوں کے ترجمہ تک نہیں پتا ہوتا ان کو. تو ہر آدمی تقلید کر رہا ہے. کچھ مان لیتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, کچھ مانتے نہیں ہے کہ ہم تقلید کر رہے ہیں. بس وہ اپنے آپ کو محقق کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو کسی کی تقلید نہیں کر, وہ بھی رہے ہوتے ہیں. فرق یہ ہے کہ مجتہد کی کر لو یا 15ویں صدی کی کسی مولانا کی کر لو. ہم کہتے ہیں جو گزر گئے, جن کو آدھی سے زیادہ امت نے فالو کیا, ان کی کرنے میں زیادہ عافیت. یہ ہمارا اہل حدیث سے اختلاف ہے. معذرت کے ساتھ ہم اسے کہتے ہیں ایکسکیوز می سر. باقی ہم ان کو نہ جہنمی کہتے ہیں, نہ ان سے نکاح کو حرام کہتے ہیں, نہ ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اختلاف ہے ہمارا. جہاں اتنے اختلاف ہیں وہاں کیا ہو گیا, ایسے کو گھبرانے کی کیا بات. باقی اس میں پھڈے وڈے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری یہ رائے آپ مان لو ٹھیک ہے, نہیں مان لو آپ کی مرضی. اس میں پھڈے بازی کی ضرورت ہے. او بھائی یہ پھر وہی مسئلہ آتا ہے نا, پھر تم لوگ بولتے ہو, پھر میں کلپ بناتا ہوں, پھر وہ میرے خلاف کلپ بناتا ہے, پھر یہاں سے کلپ, وہی کلپ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک ختم کرو. غیر انجینئر علی مرزا نے آپ پر پھر تنقید کر دی ہے کہ محرم میں امام علی کی تعریف بیان نہیں کرتے تو شادی کی ترغیب کیوں دیتے ہو, یہ کیسا اسلام ہے؟ محرم میں شادی کی ترغیب اس لیے دیتے ہیں کہ لوگ محرم میں شادی کو برا سمجھتے ہیں. اگر آپ کو حضرت امام حسین محرم میں شہید ہوئے تھے تو اس مہینے میں جس میں امام حسین شہید ہوئے شادی کرنا کتنا برا کام ہے. تو بھائی یہ والا محرم نہیں تھا جس میں شہید ہوئے تھے, وہ 1300 سال پرانا محرم تھا, اس میں تھوڑی ہوئے شہید. اور اگر محرم میں شہادت کی وجہ سے نکاح حرام ہے تو سفر میں بھی کوئی صحابی شہید ہوئے ہیں, ربیع الاول میں بھی ہوئے ہیں, ربیع الثانی میں. ربیع الاول میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے, یہ تو زیادہ بڑا غم ہے. پھر ربیع الاول میں شادی بھی کیا ہو گئی, بولو نا, پھر تو وہ بھی شادی ناجائز ہو گئی. اور پھر آگے ربیع الثانی میں بھی کچھ ہوا ہوگا, آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں تو کوئی نہ کوئی صحابی کا انتقال ہوا, کوئی شہید ہوا, کوئی کسی پیغمبر کی شہادت ہوئی. تو یہ تو یکم محرم سے لے کے 29-30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی بھی ایک بھی ایسا دن نہیں ہے جس دن کوئی غم زدہ واقعہ نہ ہوا.
ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ یہ کہتا ہے محرم میں شادی کرو. میں کہتا ہوں محرم میں بھی کرو, سفر میں بھی کرو, جب رشتہ مل جائے اس وقت کرو. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ذی الحجہ میں شادی ہونے والی تھی تو محرم میں ڈیلے کر کے اسپیشل محرم میں کرو, یہ میں کبھی نہیں کہتا. بھائی شادی آپ کی ذی الحجہ میں طے ہوئی ہے, آپ خامخواہ میں ڈیلے کر رہے ہیں محرم میں, یہ تو غلط ہے نا. بھائی اگر محرم میں موقع مل رہا ہے تو محرم میں کر لو, سفر میں موقع مل رہا ہے تو سفر میں, ربیع الاول میں موقع مل رہا ہے تو ربیع الاول میں, جب موقع مل رہا ہے اس وقت کرو. کسی مہینے کو منحوس سمجھ کے نکاح کو اس بیس پہ ڈیلے مت کرو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ساری شادیاں ہم محرم میں رکھ لے جا کے, جب موقع مل رہا ہے اس محرم میں آسانی ہے تو محرم میں کر لو. تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہو تو کیا اس وقت تم شادی کرو گے؟ بھائی باپ کا انتقال جب ہوا ہو اس وقت تو غم پہنچا ہے, اس وقت کوئی بھی شادی نہیں کرتا. لیکن باپ کا انتقال پچھلے سال محرم میں ہوا تھا اور آپ کہہ رہے ہو اس محرم میں شادی نہیں کروں گا, ایسا اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے. وہ تو پچھلے سال والا محرم تھا, پچھلے سال والا ربیع الاول تھا, پچھلے سال والی جنوری, پچھلے سال والا فروری. اگلے سال تو بالکل 3 دن تک تعزیت ہوتی ہے نا, سوگ ہوتا ہے, اس کے بعد تو آپ آزاد ہیں. تو حضرت امام حسین کی شہادت جس محرم میں ہوئی تھی وہ یہ والا نہیں تھا, وہ 1200-1300 سال پرانا محرم تھا. اس میں جب یہ زخم پہنچا تھا امت کو, حضرت حسین کی شہادت ہوئی, اس وقت غم میں اگر کوئی نہ کرے تو بالکل ٹھیک تھا کہ بھئی نبی کے نواسے کی شہادت ہوئی ہے, ہم سے تو روٹی نہیں کھائی جا رہی, ہم شادی کیسے کریں. اس بیس پہ اگر کوئی اس وقت نکاح کو ڈیلے کرتا ہے یہ بہت اچھا کام تھا. باقی ہم میں یہ کام نہیں ہوتے. اگلے سال والا محرم وہ والا محرم بولو نا بھائی نہیں ہے. وہ تو اب یہ تھوڑی کہ ہر محرم میں ایسا نہیں ہوگا. ویسے تو اسلامی تاریخ میں ہر تاریخ, ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی غم انسان کو پہنچا ہوتا ہے. کسی کے باپ کا انتقال پچھلے سال ہوا تو اس سال تو وہ لازمی شادی کرتا ہے, کہتا ہے یار وہ پچھلی فروری میں ہوا تھا, اس فروری میں تھوڑی ہوا ہے. تو یہ اسلام کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ نہ فالو کریں, لیکن طنز کرنا اور تانے دینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں حضرت علی کی تعریف بیان نہیں کرتے, یہ غلط ہے. میں نے محرم میں حضرت حسن کی بھی تعریف پر میرا کلپ درسقرآن.com میں, اور اس کے نیچے لوگوں کے تبصرے کہ اتنا شاندار حضرت حسن اور حضرت حسین پر ہم نے اتنا بہترین ویڈیو بیان آج تک ہم نے نہیں سنا. لوگوں کے کمنٹس ہیں اس کے, درسقرآن.com سے ریکارڈ کروایا. حضرت علی کی فضائل پر میں نے بیان کیا جی ٹی وی میں, انہوں نے بھی مجھے یہ کہا کہ ہم نے اتنا شاندار اوتھینٹک مستند احادیث سے اتنی زبردست فضیلت فرسٹ ٹائم سنی ہے. یہ آپ کو علم نہیں ہے, آپ چند بیانات سن کے فیصلہ نہ کیا کریں. رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں آپ پھر بھی اگر یہ تانا دو کہ یہ لوگ محرم میں حضرت علی اور حضرت حسین کے فضائل بیان نہیں کرتے, وہ تو یہ غلط ہے. تو آپ ذرا ان سے بھی تو پوچھ لو نا جن کی آپ حمایت میں یہ بات کر رہے ہو کہ کیا آپ حضرت ابو بکر کے مہینے میں ابو بکر کے فضائل بیان کرتے ہو؟ ہے بھائی, جس مہینے میں ابو بکر کا انتقال ہوا تو کبھی آپ نے بھی حضرت ابو بکر کے فضائل اس مہینے میں بیان کیے؟ جس مہینے میں حضرت عمر کی شہادت ہوئی آپ نے کبھی اس مہینے میں حضرت عمر کے فضائل بیان کیے؟ ان کو تو ایک لفظ بھی نہیں کہہ رہے ہیں, اور سارا نازلہ کس پہ؟ ہم پہ. اس کا مطلب یہ حق کی بیان نہیں ہے, یہ اصل میں ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ ہے. یہ ٹیکنیکل, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا